آیت نمبر 39 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا، یعنی کہ وہ دوست اس کو سمجھا رہا ہے کہ جس وقت تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تم نے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ، یعنی یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے گی، یعنی جب بھی نعمتیں ملی ہیں گی تمہیں تو اس کو دیکھتے وقت تم نے اپنے رب کو کیوں نہ یاد کیا۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے اور دیکھ کر انسان خوش ہو تو اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اس نعمت سے کے بعد اپنی طاقت کے بارے میں، اپنی بلبوتے اور اپنے فخر کرنے کے بارے میں یہ سوچنا کہ میری محنت تھی، میں نے یہ کرا وہ کرا، میں نہیں بلکہ اللہ ہی کی طاقت ہے، اسی کی شکر گزاری کا طریقہ یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے اور اس سے نعمت بھی محفوظ ہو جاتی ہے جب انسان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی کو مال اور اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی آپ خود بھی کسی اپنے رشتہ دار کا دیکھیں اور خود اپنی بعض وقت اپنے بھی انسان کسی نعمت کو دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس کو بھی اب اس کے دوست نے کیا کہا کہ جب تم باغ میں ہر طرف خوشکن نظارے دیکھ رہے تھے، پورا باغ پھل پھول لا رہا تھا اور خوب تمہیں ترقی مل رہی تھی، تم نے کیوں نہیں ماشاء اللہ کہا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو اصل طاقت اور اختیار کا مالک ہے، کیونکہ اس کی مرضی اور ذات کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلمہ جو نا ماشاء اللہ، یہ کلمے میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور کسی کے چاہنے سے یا اسباب اور وسائل ریسورسز اور سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اس شخص نے اس کی کس طرف اشارہ کرا، ویسے تو دیکھیں جو چیز ہماری نظر آئے ہمیں اچھی خوشکن تو اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چھپانا چاہیے کیونکہ نظر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی موت تک نظر کی وجہ سے ہوگی۔ نظر اونٹ کو آتا ہے کہ ہنڈیاں تک اتار دیتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے گی، تو نظر جو ہے برحق ہے۔ تو ہم ایسی چیزیں اپنی، جیسے پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں کہ یہاں پہ بھی جو آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں دکھاوے کا اور ہر چیز فیس بک پہ ڈالنا، ذرا سی چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کے لیے بےحد نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کون کون شخص دیکھ رہے گا، کیا پتا کوئی شخص جو دیکھ رہے گا وہ حسد کا شکار ہو رہا ہو کہ ان کو اتنا مل گیا، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، اور کیا پتا کوئی شخص جو ہے وہ محرومی کا شکار ہو، کمپلیکس کا شکار ہو، اس کے اپنے پاس یہ چیز نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے گی۔ تو اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو چھپانا چاہیے۔ آپ جس کام کو بھی چاہتے ہیں گے کہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے تو اس کو راز میں رکھیں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور ہر جگہ اس کا ویلا کرنا، ہر جگہ ہر ایک سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ غلط طرز عمل ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی معاملات کو اور اپنی خوشیوں کو اور اپنی نعمتوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے شو آف نہ کریں، لیکن جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں گی ظاہر سی بات ہے یہ بھی نہیں ہے گا کہ انسان اس کے بالکل برعکس معاملہ کرے، یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہو اور آپ بالکل ہی بے حال نظر آئیں کہ لوگ آپ کو فقرا مسکین سمجھیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ مال کی ہونا اور اچھے کپڑے پہننا، اچھی چیز ہونا یہ منع نہیں ہے گا، یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے، لیکن اس کو پا کر دوسروں کو دکھاوا کرنا، خود پسندی مبتلا ہونا یہ غلط ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بیان کر دیتی ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اتراتا ہوا اپنے کپڑوں میں چلا جا رہا تھا اور اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یعنی کہ اپنے اگر اچھے کپڑے ہم نے پہنے ہیں تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم اس میں خود پسندی مبتلا جا کے میرے جیسا تو کوئی نہیں، میرے پاس جو ہے گا وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور بعض وقت ہمارے اندر یہ چیز اب ڈال بھی دی گئی کہ میرا جو میں پہنوں، جو میں ایسی چیز ہو، میرا ڈیزائن، میرا سٹائل، کہ میرا پرنٹ جو کسی کے پاس نہ ہو، میں سب سے ہی علیحدہ نظر آؤں، تو یہ چیز اپنے آپ کو بہت اونچا کرنے کی کوشش کرنا لوگوں سے اور دوسروں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا، یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی ہر بندہ پسند کرتا ہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی جمیل ہے اور جمال کو خوب پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو منع نہیں کیا کہ تم خوبصورت چیز لے نہیں سکتے،
یا خوبصورت بن نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے گا. تکبر کیا؟ الکبر بطر الحق وغامت الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی کہ جب انسان کے پاس حق بات آئے تو کیا ہے کہ یہ چھوٹے سے لوگ بتا رہے ہیں گے، ان کے پاس تو خود اچھے کپڑے نہیں ہیں، خود کہاں رہتے ہیں گے، یہ کیا جانتے ہیں گے، غریب فقراء قسم کے لوگ. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ حق جو ہے گا وہ چھوٹے لوگوں کی طرف سے اگر آ رہے گا تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے ماننے سے کہ یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. تو حق تکبر کیا ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا، حق بات کہیں سے بھی ملے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو نیچا سمجھنا. تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کرنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ سب فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ نے چاہا اور اسی کو ساری طاقتیں حاصل ہے. اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اگر رائے برابر بھی ہمارے دلوں میں تکبر ہو تو اللہ دنیا میں نکال کے ہمارے دلوں کی صفائی فرمائے. آمین. سورۃ الکہف آیت نمبر 40 شروع ہو گیا. ابھی 39 کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے خود تو جب داخل ہوئے باغ میں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہا کہ سب جو فضل و کرم ہے اللہ کا ہے گا اور اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں. اور اگر آج تو مجھے کم دیکھ رہا ہے گا مال اور اولاد میں، تو آیت نمبر 40 میں آ رہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِهِ. تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے. یعنی کہ اس شخص کو احساس دلا رہا ہے کہ تم آنچ اکڑ کے چل رہے ہو، اپنی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو، بلکہ مجھے تو اپنے رب سے ابھی بھی امید ہے کہ اگر اس نے ابھی وقتی طور پہ میرے پاس تمہارے سے مجھے اتنا مال نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل کو میرا رب مجھے زیادہ نعمتیں دے دے. تو یہ اصل میں دیکھیں شکر گزار رویہ یہ ہوتا ہے گا کہ بندے کے پاس تھوڑی نعمت بھی ہو نا تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہے، وہ یہ بھی نہ دیتا تو، اور کیا پتہ کل اللہ آگے کو مجھے کیا دے دے، کیا کیا نعمتوں سے نواز دے. تو جو بندہ تھوڑی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کم نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو کم کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو تھوڑی نعمت نظر میں نہیں آئی تو اس کو جتنا بھی مل جائے اس کی حوث بھرتی نہیں ہے، وہ مزید کی تلاش میں ہی رہتا ہے. تو یہاں یہ شخص جو تھا یہ شکر گزار رویہ ہے گا اس کا، اور دوسرے کو بھی اس طرف، اپنے دوست کو بھی اسی طرف احساس دلا رہے گا کہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے تمہیں کوئی سزا نہ مل جائے تو تم کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو. میں تو اپنے رب سے ڈرتا بھی ہوں اور اپنے رب کسی کو شرک نہیں کرتا، شریک نہیں کراتا، اور ہو سکتا ہے کل کو میرا رب مجھے تم سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کر دے. وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. اور وہ بھیج دے تیرے باغ پہ کوئی آفت آسمان سے. یعنی ایسا نہ حسبانن، یعنی حساب کے حوالے سے آئے گا کہ ایسا نہ تم جو یہ ناشکری اور شرک والا کفر والا رویہ اختیار کر رہے ہو، تکبر والا، تمہارا حساب لیا جائے اور تمہارے پاس آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل ہو جائے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اور وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یعنی تمہارا جو باغ ہے وہ خاک بن جائے، مٹی بن جائے، میدان بن جائے. تو یہ تمہاری ناشکری کے حساب سے آسمانی سزا نہ آ جائے. آفت گرے تو سب ایسی آفت جو آسمان سے گرے جو کسی وجہ سے سب کچھ جل کر رہ جائے. سعیدن زلگا، سعیدن جو ہے گا مٹی کو، خاک کو کہتے ہیں گے. تو اس شخص نے اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بھی ڈرایا اپنے دوست کو کہ تم جو ایٹیٹیوڈ اختیار کر رہے ہو، جو رویہ اختیار کر رہے ہو، جو تمہاری سوچ جا رہی ہے گی، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہاری جو نعمتیں ہیں وہ بھی تم سے چھن جائیں. اور یہ ہوتا ہے گا جب بندہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے گا تو جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں. نعمتوں کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے شکر گزاری، اور نعمتوں کی بقا کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے گی کہ اس پہ شکر گزاری کے طور پہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کو اللہ سے ایسوسیٹ کیا جائے کہ یہ اللہ کا دین ہے. جیسے اس شخص نے کہا تھا کہ تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں. اسی طرح آیت نمبر 41 میں آ رہا گا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس کو حاصل کرنا کر سکو. یعنی کہ تمہیں جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، اور اس میں ایک نعمت، بڑی نعمت یہ بھی کہ تمہارے باغ کے ساتھ پانی کی نہر موجود ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آسمان سے کوئی ایسی آفت آئے کہ تمہاری
یہ پورا باغ اجڑ جائے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ زمین ہی میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو اتنا گہرا کر لے، اتنا گہرائی میں اتر جائے کہ تم اس کو لا نہ سکو، طلب ہی نہ کر سکو. فلن تستطيع له طلبا، یعنی طلب کرنے میں بھی زمین سے واپس نہ لا سکو کچھ، اور تم کچھ اگا ہی نہ سکو پھر. تو جو نہر جو ہے گی بہ رہی ہے، ایسا نہ خشک ہو جائے، زمین پتھر بن جائے یا دلجل بن جائے. تمہیں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ سب اللہ کے اختیار میں، وہ جب چاہے، وہ مسبب الاسباب ہے گا، تم اس کو بھول رہے ہو. وہ جب چاہے، جو بھی چاہے، جو نعمتیں دیے گی اس کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے گا، اس کو واپس ختم بھی کر سکتا ہے گا. تو یعنی کہ اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے بندے کے دل میں، کہ آج اگر میرے پاس نعمتیں ہیں، میرے پاس اختیارات ہیں، میں تو لوگوں پر اوپر بن کے بیٹھا ہوں کسی لوگوں کے اوپر، تو ایسا نہ ہو کل کو میرا رب مجھے سب چھین لے. لمحہ نہیں لگتا ہے گا انسان کے اوپر ہے گا، انسان کی ساری قوتیں جو ہوتی ہیں گی وہ سلب کر لی جاتی ہیں گی. تو یہاں اس کے دوست نے اس کی اسی طرف رہنمائی کری کہ تمہیں کون سا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر وارن بھی کیا گا. دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے گا، جہاں خوشخبریاں ہوتی ہیں وہیں پہ وارننگز بھی آتی ہیں گی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. ایسا نہیں کہ خالی صرف دین میں جو عبادت کا طریقہ سکھایا گیا گا، بلکہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا. جہاں اللہ کا طرف سے اچھے کام کرنا نیکی ہے گی، سچ بولنا نیکی ہے، وہیں جھوٹ سے بچنا بھی نیکی ہے گی. اور اگر جھوٹ سے نہیں بچتا ہے انسان، جھوٹ بولتا ہے گا یا کوئی غلط کام کرتا ہے، تکبر کرتا ہے گا، حسد کرتا ہے گا، یا کسی بھی غلط فعل میں ملوث ہوتا ہے گا جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے گا، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے گا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے گا. آیت نمبر 42. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، یعنی کہ اس کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے پھل دیا تھا، وہ باغ کے نتیجے میں جو اس کی انویسٹمنٹس تھی اور جو کچھ اس نے جمع کر کے رکھا تھا، مال و دولت، اسباب وغیرہ، وہ سب کیا ہو گئے؟ وہ گھیر لیے گئے، ایک آفت کے اندر گھیر لیے گئے. یعنی اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جو نعمتیں دی گئی تھی وہ سب سلب کر لی گئیں دھیرے دھیرے، اور باغ بھی اجڑ گیا، اولاد بھی چھن گئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دوسرا شخص جو تھا وہ اللہ کا ایک خاص مقرب بندہ تھا، اور مالدار شخص نے اسے اس کی ناداری کا تانا بھی دیا تھا، انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، کہ میں مال و دولت میں بھی تم پر فوقیت حاصل ہے مجھے، اور نفری میں بھی میں تم سے زیادہ بڑا ہوا ہوں. تو اس تانے سے اللہ کے اس نیک بندے کا دل دکھا ہوگا، اور جس کی سزا فوری طور پہ اسے ملی اور اللہ نے اس کا سب کچھ چھین لیا. ایک اس سلسلے میں حدیث قدسی آتی ہے، من عادى لولیا فقد اذنته بالحرب، صحیح بخاری کی ہے، کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے، یعنی اللہ کا ولی جو اللہ کا پسندیدہ مقرب بندہ ہے، اس کے ساتھ کسی نے دشمنی کی، اس کو ستایا، تو میری طرف سے اس کے لیے خلاف اعلان جنگ ہے. یعنی جب کسی صاحب دل ولی اللہ کے دل کو جب ٹھیس لگتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری قوم بھی گرفت میں آ جاتی ہے بعض اوقات، اور اس شخص کی تو پورا مال اسباب سب کچھ گرفت میں آ گیا. تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے، بعض وقت ہم اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی نیک شخص کو تانا دے رہے ہیں، طنز مار رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا محبوب شخص ہے گا، اور ایسا نہ اس کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہمیں جو نعمتیں ہیں وہ سب کے سب غرق ہو جائیں یا غلط ہو جائیں. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا. یعنی جتنی اس نے اس کے ساتھ باغ کے ساتھ محنت کی تھی، آپ سوچیں سب انویسٹمنٹ لگائی تھی، جو مزدور لگائے ہوں گے، بیج ڈالے ہوں گے، جو قربانی دی ہوگی، وقت، محنت، سب ضائع ہو کر رہ گئی، اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آیا. کیا نتیجہ نکلا؟ جب بندے کے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. بس یہ والی کیفیت آ رہی ہے کہ اس باغ کو کی منصوبہ بندی کرنے میں، پودے لگانے میں، اس کی نشو و نما کرنے میں جو اس نے اتنا مال خرچ کیا تھا، جو مسلسل محنت کی تھی، اپنا قیمتی وقت کھپایا تھا، موسم کا انتظار کر، سب کچھ، تو اس سب سرمایہ اس نیست و نابود ہو گیا، اور وہ صرف ہاتھ ملتے رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گر پڑا تھا اپنی چھتریوں پر. یعنی اس باغ کا کیا حال ہوا کہ وہ اپنی چھتریوں پہ گر پڑا. عرش جو ہوتا ہے نا چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بیل کے اوپر چڑھانے کے لیے چھتری سی بنائی جاتی ہے ٹاپ پر نا، کہ بیل اوپر چڑھتی چلی جائے. تو انگوروں کی بیلیں جن چھتریوں پر چڑھائی گئی تھی وہ سب کی سب اوندھی پڑ گئی، سب باغ جو تھا نیچے آ گیا، دھس گیا سب سمجھے زمین میں. اور آخری میں وہ کیا جملہ کہتا ہے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگتا ہے ہائے میری شامت، ہائے افسوس، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا.
یعنی ان دی اینڈ اس کو کس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا غلطی کی اور میں نے شرک میں مبتلا ہو گیا تھا میں. ابھی اس پہ مزید بات کرتے ہیں ہم کہ یہ کس طریقے سے شرک میں مبتلا ہوا، کون کون سی پوائنٹس اس آیتوں میں نکلیں گے. لیکن یہ چیز حقیقت ہے کہ جب بندہ نعمتوں کے نشے میں چور ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے گا، تو اسے احساس نہیں ہوتا ہے گا. اور دنیا میں بعض اوقات مست مولا سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں گی، چلے جا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے گا، احساس ہی نہیں ہے گا. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن کو بھی کہا ہے کہ حسرت کا یوم الحسرت، قیامت کا دن بھی حسرت کا دن ہے. اور قیامت کے دن کو سورۃ التغابن میں ہے یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے. ہر بندہ اس دن وہاں پہ رو رہا ہوگا کہ حسرت کر رہا ہوگا. تو ہر بندے کو حسرت ہوگی، جو جنت کی طرف جانے والے لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہم نے کاش اپنے نامہ اعمال کو اور اچھا کر لیا ہوتا، اور انکریز کر لیا ہوتا، اور زیادہ نیکیاں کر کے آتے. اور خاص طور پہ یوم التغابن ہار جیت کا دن ہے. اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا میں جو لوگ بہت عمدہ اعلیٰ اونچی مسندوں پہ نظر آ رہے تھے، بہت پریکٹیکل وے میں کامیاب سکسیسفل نظر آ رہے تھے، اب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ بالکل اوندھے منہ ہو گئے ہیں اور وہ بالکل گر پڑے ہیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے گا، ہار چکے ہیں وہ. کیونکہ مفلحون کون ہیں گے؟ مفلحون تو وہی ہوں گے جو متقین ہوں گے، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے، وہی فلاح پائیں گے قیامت کے دن. اور باقی جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ کو ایک طرف رکھ کر اپنی ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس طرح مست ہوں گے، اس دنیا میں اس طرح مگن ہوں گے کہ دن صبح شام رات گزر رہی ہوگی اور ساری پلاننگ اس دنیا کے لیے ہو رہی ہوں گی. تو وہ وہاں پہ افسوس سے ہاتھ مل رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا، یہ نعمتیں ہمیں کس لیے دی گئی تھی کہ ہم اس سے جنت کماتے، اور ہم اس نعمتوں کو مزید ڈیوائڈ کرتے رہے، دنیا میں ہی ملٹی پلائی کرتے رہے، اور اسی کو خوش ہوتے رہے سمجھ کے کہ یہی